شہزادی کونین، شہزادی کونین، ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو کیا، اور آج ہم مومنوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ میں کافروں کی بات کیوں کروں، میں مشرکوں کی بات کیوں کروں، میں منافقوں کی بات کیوں کروں؟ مومنوں کا سب سے بڑا مسئلہ، مومنوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اصول دین میں آخرت شامل ہے، لیکن ہمیں اس آخرت پہ یقین نہیں رہا، جس کی وجہ سے سارے پرابلم، جیسے مولا کی حدیث ہے نا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا اور غلطی کی جڑ جو ہے دنیا کی محبت، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ یہی آخرت ہے۔ ہر ایک کہتا ہے جی ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یقین نہیں۔ ورنہ یہ جو سارے پرابلم ہے، یہ مومنہ آخر حجاب کرنے پہ راضی کیوں نہیں؟ اگر امام باڑے میں مارے بندے حجاب کر بھی لیتی ہے تو امام باڑے کے باہر شاپنگ سینٹر میں حجاب کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ برتھ ڈے پارٹی میں حجاب کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ خود اپنے حساب سے پک اینڈ چوز کیوں بنا لیتی ہے کہ ان کے سامنے حجاب کرنا ہے اور ان کے سامنے نہیں کرنا؟ خاندان کے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کے سامنے کوئی حجاب، یہ کیوں کرتی؟ اس لیے کہ اگر اس کو یہ یقین کامل ہو کہ اس حجاب کا کیا فائدہ آخرت میں ملے گا اور حجاب نہ کرنے کا کیا نقصان آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا، اگر یقین کامل ہو تو کبھی حجاب نہیں چھوڑے گی۔ وہ یقین نہیں، طبیب کی بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ بیماریاں ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی بات پہ، آخرت پہ یقین نہیں۔ دیکھیں ساری چیزیں ہیں، وہ سب کا یہی مسئلہ کہ آخرت کے بارے میں کہ یہ جو ہم اتنی زحمت کیوں اٹھائیں، یہ خالی مومنہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ شہزادی کے حوالے سے پہلا تصوری حجاب کا آتا ہے اور پھر نور سیدہ اور جبرائیل کا مس کرنا، یہ بات آ گئی، اس لیے میں نے حجاب سے بات شروع کی۔ لیکن اس کے علاوہ کیوں آخر یہ حرام غذا چھوڑنے کو تیار نہیں؟ کیوں تیار نہیں؟ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ آخرت ہے اور اس میں اس کا جواب دینا۔ اچھا ایک بات میں اور مختصر بتا دوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ائمہ طاہرین کے حوالے سے، انکلوڈنگ ائمہ طاہرین بھی نہیں، معصومین یعنی انکلوڈنگ رسول خدا، ہمارے پاس جو عذاب آخرت کی حدیثیں آئی، کہاں شہزادی کی ولادت کا جشن اور کہاں میں یہ عذاب کی بات چھیڑ بیٹھا۔ عذاب پڑھ نہیں رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ یوں آپ بہت واقعہ سنیں گے، کسی مجتہد کا واقعہ، کسی عالم کا واقعہ، کوئی خواب کا واقعہ، کوئی جیتا جاگتا واقعہ عذاب کا، لیکن جو حدیث میں اگر کہیں کوئی عذاب آتا، یہ بات بھی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس طرح میں نے لفظ آتینا کے لیے کہا تھا کہ پورے قرآن میں آتینا صرف 2 جگہ آیا، اسی طرح یہ بات بھی یقین سے کہہ رہا ہوں، جتنی حدیثیں ہمارے پاس، حدیثیں واقعات نہیں، علماء پہ گزری ہوئی باتیں نہیں، اپنے رشتہ داروں کو خواب میں دیکھنے والی باتیں نہیں، حدیثیں، ان میں سب سے سخت عذاب والی حدیث شہزادی کونین کے حوالے سے۔ شہزادی جو رحمت ہے، جو شفقت ہے، جو ماں ہے، ماں سے زیادہ اپنے بیٹے پہ مہربان کون ہوتا؟ حتی باپ تک غصہ کرتا ہے تو ماں ہی اس کو چھپا لیتی ہے اپنی گود میں۔ لیکن سب سے سخت حدیث نہ رسول اللہ کی ہے، نہ مولا کائنات کی ہے، نہ کسی اور امام کی۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ حدیث ایک زمانے میں اتنا پڑھتا تھا کہ اس حدیث کا میں ایکسپرٹ کہلاتا تھا، لیکن اب ہماری خواتین ذاکرات نے بھی یہ حدیث پڑھ پڑھ کے اپنے اپنے انداز میں اس کا اثر ختم کر دیا۔ معراج کی رات جو 11 عورتوں کو رسول اللہ نے عذاب میں دیکھا، وہ حدیث شاہ عبدالعظیم جن کے روضے کی آپ زیارت کرتے ہیں جب تہران جاتے ہیں، انہوں نے 9 امام سے سنی، جنہوں نے اپنی دادی شہزادی کونین سے یہ حدیث ہم تک پہنچائی۔ 11 عورتوں کا وہ عذاب، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا کہ آج کی اس تقریر میں مجھے شہزادی کونین جیسے شفاعت کرنے والی ہستی کا ذکر کرتے ہوئے عذاب کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا۔ جب اللہ نے اس کا خیال رکھا کہ سورہ دہر میں ہر نعمت بتا دی، حور کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو سورہ فاطمہ کی شان میں نازل ہو رہا ہے اس میں حوروں کا ذکر کیوں؟ تو میں تو اسی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اشارہ سب سے سخت حدیث 11 عورتوں کا ایک جگہ پہ عذاب شہزادی کے ذریعہ ہے، اور اس کے اندر
کچھ باتیں متفرق میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو الگ الگ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس کے اندر ایک اہم ترین عذاب نہیں پڑھ رہا ہوں, شہزادی کی شان کے خلاف اس کو سمجھ رہا ہوں میں, لیکن اس میں ایک اہم ترین عذاب جو آ رہا, یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے صرف ٹچ کر, وہ ہے حسد کرنے والی عورت. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. قرآن کا اختتام اگر آپ دیکھیے سورہ ناس سے پہلے تو وہ حسد, جیلسی, خطرناک ترین چیز, بدترین گناہوں میں سے ایک. بھائی اس سے زیادہ اس گناہ کی خرابی کیا ہوگی کہ نیکیوں میں جو درجہ محبت علی کا ہے, گناہوں میں وہی رتبہ حسد کا, کیونکہ سیم حدیث آئی, حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہ کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد گناہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. بالکل سیم ورڈنگ حسد. اس میں جو جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں نا, اور وہ جو عذاب شہزادی نے بتایا وہ تو عورتوں سے پوچھ لیجیے گا, خواتین کی ہر تیسری مجلس میں وہ حدیث پڑھی جاتی ہے. لیکن جو اس میں اہم پہلو, ہم سمجھتے ہیں حسد جس کا نام ہے کسی نے بہت اچھا مکان بنا لی, اب ہمیں اس سے جیلسی ہو گئی, چھوٹا حسد ہے. کسی نے بہت اچھی گاڑی لے لی, ہمیں اس سے جیلسی ہو گئی, چھوٹا حسد. خیر اسمارٹ فون تو سب کے پاس ایک ہی جیسے آتے ہیں, 14 پلس کیا چل رہا ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے, اس پہ نہیں بولتا ہوں میں. بہت اچھا کسی کا بزنس چلنے لگا ہے تو حسد, یہ چھوٹا حسد ہے, حسد ہے چھوٹا. کسی کو بہت اچھا جاب مل گیا, کسی کی اولاد نے بڑی ترقی کر لی, کسی کی بیٹیوں کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی, یہ سب پہ حسد ہوتا. من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وہ عورتیں جو جادو کر کر کے حسد کرنے والوں کو خوش کرتی ہیں, ومن شر النفاثات, وہ جادوگرنیاں. اور پھر اس کے بعد ومن شر حاسد اذا حسد. مگر یاد رکھیے گا حسد کی بدترین قسم وہ ہے جو نیکیوں کے کام میں حسد ہوتا, اور یہ پوری شیعہ دنیا کا کامن پرابلم. یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر شیعہ کا اپنا پرابلم ہے, نہیں, شیعہ دنیا. سینٹرز بنتے ہیں حسد, کمیٹیاں بنتی ہیں حسد, سنڈے اسکول چلتے ہیں حسد. میں نے اتنے اچھے سنڈے اسکول تباہ ہوتے دیکھے صرف اس وجہ سے کہ کسی مرضی عورت کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول آ گیا ہے, اب ان سے زیادہ صلاحیت والا آ چکا ہے, حسد کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں. ممبر, محراب, یہ علماء کا ہے, اسی لیے روایت میں ہے کہ حسد میں سب سے زیادہ علماء مبتلا ہوں گے. وہ ایک ہی گناہ شیطان ان سے کرواتا ہے, باقی گناہ نہیں کروا سکتا. تو میں بات کر رہا ہوں عام آدمی کے لیے, کمیٹیاں بنتی حسد. یہ ہے ان کو کام کرنے نہیں دینا. کوئی اچھا کام بھی کریں گے تو رکاوٹ ڈالیں. سنڈے اسکول, ٹیچنگ, ایڈمنسٹریشن, صرف اشارہ کر رہا ہوں. شہزادی کونین کی جو سب سے اہم حدیثوں میں سے ایک, وہ ہے معراج کی رات 11 عورتوں کا جو عذاب دیکھا, جو ان کے پوتے 9 امام نے شاہ عبد العظیم حسنی جیسے اہم ترین سید کے ذریعے ہم تک پہنچائے. لیکن اب ساری چیزوں کا خلاصہ کیا, میوزک, حرام کھانا, حسد. ایک ایک گناہ پہ بات کی جائے گی تو اشرا چاہیے. یہاں لوگ ایک مجلس نہیں سن پاتے ہیں تو اشرا کون سنے گا. لیکن ان سب کا کاز روٹ کیا, ایک گناہ آپ نے ختم کیا کسی طرح سے, اس کو ڈرا کے دھمکا کے, جو مولویوں کے بارے میں مشہور ہے ڈراتے ہی رہتے ہیں, یا پیار سے محبت سے جنت کی نعمتیں بتا کے دوسرا گناہ ہو جائے گا, تیسرا گناہ ہو جائے گا. کاز روٹ دور کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے آخرت پہ یقین نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے جب کہا کہ ہم تمہیں فاطمہ دینے والے, اس سے پہلے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ شہزادی کی پسندیدہ ترین آیت تھی. کہنا یہ تھا مجھے